میرے آج کے ایپیسوڈ میں مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمر طارق. ڈاکٹر عمر طارق انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں اور کیمکونینز میں اگر میں یاد کروں تو میرے سینئرز میں سے جنہوں نے لگاتار فیلئرز کا سامنا کیا اور باکمال طریقے سے سامنا کیا، ایسا کہ انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے واقعات سننا چاہتا ہوں، آپ کی باتیں ینگ گریجویٹس تک پہنچانا چاہتا ہوں. اینڈ ہی واز کائنڈ انف ٹو جوائن می. ان کی سٹوری بہت انسپریشنل ہے. آل تھرو آؤٹ کنگ ایڈورڈ سے لے کے SPWS، پھر umartariq.com اور اس کے بعد USMLE کا پورا جرنی. تو آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عمر طارق سے. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام عمر طارق ہے. میں دل سے کچھ باتیں کروں گا. I'm not pretty good at this. I've never done this before, so please be patient اور میری باتیں ذرا غور سے سنیے گا. پچھلے 20 سال سے میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا عمر، تم یہ نہیں کر سکتے، you're not good enough, you cannot do this, you're not suitable for this, I don't think you're the right fit. کیوں؟ شروع سے شروع کرتے ہیں. میں میٹرک میں تھا، میں نے سوچا تھا بورڈ ٹاپ کروں گا، نہیں ہوا. اسکور بھی اچھے نہیں آئے، 700 کچھ اسکور تھا، جبکہ 780 پہ 790 770 780 پہ ٹاپ ہوا تھا. FSC میں بہت اچھے نمبر آ گئے اور کنگ ایڈورڈ میں داخلہ ہوا. بڑی خوشی چلو ملک کے سب سے بڑے میڈیکل اسکول میں داخلہ ہو گیا، اور آتے ساتھ ہی پہلی اسٹیج اور سب اسٹیج فیل ہو گئی. کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. آپ بورڈ ٹاپر ہو، آپ کئی میں آتے ہو، اور آپ کی اپنے لائف میں کبھی اتنا بڑا فیلئر نہیں دیکھا ہوتا. مجھے یاد ہے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ میرے ابو آرٹس کے تھے، تو وہ کہتے تھے یار بڑا ہی کوئی نالائق آدمی ہوتا ہے جس کی سپلی آتی ہے، ہم لوگوں کی تو جو بھی کرو پاس ہو جاتے ہیں آپ آرٹس میں، اور تو کتنے نالائق ہو گئے. بورڈ ٹاپر تھے اور کئی میں گئے اور 2-3 مہینے کے اندر سب اسٹیج میں سپلی. پھر میں بڑی محنت کی اور فرسٹ ایئر کا امتحان دیا، تو مولانا صاحب ہوتے تھے، اکرم صاحب، فزیولوجی میں سپلی آ گئی. 4th ایئر میں میری ENT میں سپلی آئی تھی. تو اینی ہاؤ MBBS پاس ہو گیا. میں نے کہا USMLE کرتے ہیں. USMLE کرنے گیا تو CS میں نے دیا، CS فیل ہو گیا. پھر میں بڑا پریشان رہا. لوگوں نے کہا اب تو ہو ہی نہیں سکتا میچ، ناممکن ہے. تو کوئی نہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت نہیں آتے، باقی اللہ مالک ہے. اسٹیپ 1 میں نے دینے کی کوشش کی. اسٹیپ 1 میں سب کے 250 240 260 نمبر آ رہے تھے، میرے 220 آئے. سب نے پھر کہا میچ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. میں ڈٹا رہا، میں نے کہا ہمت کرنی ہے، کوئی نہیں. میں ریسرچ کی، میں نے 2 سال اسٹینفورڈ میں، اور میں نے ایک لو اسکور اسٹیپ 1 کے ساتھ اور سیکنڈ اٹیمپٹ CS کے ساتھ میچ اپلائی کیا. اور میرا اس وقت امریکہ کی ون آف دا ٹفسٹ اسپیشلٹیز ٹو گیٹ انٹو ریڈیولوجی میں میچ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. کیسے ہوا مجھے ابھی یقین نہیں ہوتا، بس اللہ کا کرم تھا اور ہو گیا. پھر اس کے بعد ریزیڈنسی کی طرف آتے ہیں. میں نے ریزیڈنسی کے لیے جانا تھا، میری بیٹی پیدا ہوئی، 3 دن کی تھی وہ، اور مجھے اسے چھوڑ کے آنا پڑا. اور فرسٹ ویک میں ایک ٹراما پیشنٹ موو کرتے ہوئے میری بیک انجری ہوئی، میری ڈبل ڈسک ہرنیشن ہوئی L4-5 L5S1 کی. میں 10 سے 20 فٹ بغیر درد کے، شدید درد کے نہیں چل سکتا تھا. مطلب مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا، یا ہم راؤنڈس پہ ہوتے تھے تو چلنا ہوتا تھا، میری آنکھوں میں درد سے، پین سے آنسو آتے تھے کہ اس قدر پینفل ہوتا تھا. اور 3 سے 4 ہفتے کے بعد ود ان دا فرسٹ منتھ آف انٹرنشپ مجھے نیورو سرجن نے کہا کہ اگر تم اپنی بیک سرجری نہیں کراتے تو تم شاید چل نہ سکو دوبارہ. تو اور پھر ایمرجنٹلی اس نے میری ڈسکیکٹمی کی، L4-5 کی اور L5S1 کی. اور مجھے یاد ہے تب بھی میں پوسٹ نائٹ کال تھا، میں نے رات 5 بجے سے لے کے صبح 9-10 بجے تک ڈیوٹی دی، اور 11 بجے میں سرجری کے لیے چلے گیا. تو اس کے بعد کا ٹائم بڑا مشکل تھا. آف کورس آپ سرجری کی انٹرنشپ کر رہے ہو اور
آپ کو راؤنڈس پہ بھی چلنا ہے. یاد ہے پہلے 2 ہفتے میں کین کے ساتھ چل رہا تھا, سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, سیڑھیوں پہ راؤنڈس کر رہے ہیں, اوپر نیچے جا رہے ہیں, اینڈ آئی واز اسٹرگلنگ ٹو گو ود دیم. پہلے 6 مہینے میری انٹرنشپ کے بہت بہت مشکل تھے, اور میں نے بڑی دفعہ سوچا یار, بڑے لوگوں نے ذلیل بھی کیا, بڑی دفعہ سوچا میڈیسن چھوڑ دوں, probably I'm not good enough, I'm not the right fit. سب لوگ صحیح کہتے تھے. I still remember ہمارے ایک ریڈیولوجسٹ ہوتے تھے ڈاکٹر ہائسن. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر مجھے نہیں لگتا میں لائق ہوں, میں ٹیلنٹڈ ہوں, میں محنت کر سکتا ہوں, اور میں ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی مجھ سے. انہوں نے کہا عمر, why do you let those people decide your fate who have no faith in you or your abilities? یہ بات دل کو لگی یار, کہ جن لوگوں کو ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے, جن لوگوں کو ہم پر یقین ہی نہیں ہے, ہم ان کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر کیسے دے سکتے ہیں. تو جب میں گریجویٹ کیا نا پہلے سال, تو مجھے اوارڈ دیا. آئی واز دا اونلی پرسن ان مائی کلاس جسے اوارڈ ملا, اور پہلی دفعہ کسی پریلم ریزیڈنسی والے کو ملا. ہر سال کیٹیگوریکل والوں کو ملتا تھا, موسٹ امپروو ریزیڈنٹ آف دا ایئر. اس کے بعد میں نے اپنی ریڈیولوجی ریزیڈنسی اسٹارٹ کی. 5 مہینے بعد میں بیمار ہو گیا تھا, مجھے 106-107 تک بخار تھا. آئی واز ہاسپٹلائزڈ فار 1 ویک. سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے. بعد میں انہوں نے کہا شاید کوئی ویئرڈ وائرل انفیکشن ہے, پیراسٹک انفیکشن ہے, یا ڈرگ ریلیٹڈ ریئیکشن, اللہ جانے. ہفتے بعد میں ڈسچارج ہوا. اس کے بعد میری 4 سال کی ریڈیولوجی ریزیڈنسی میں 3 دفعہ ہاسپٹلائزڈ ہوا. آخری سال میں میری منسکیکٹمی ہوئی, لیٹرل منسکل رائٹ نی. I somehow torn it without realizing. مجھے ڈائیورٹیکلائٹس ہوا, میں ہاسپٹل میں پھر ایڈمٹ ہوا. تو اس سب کے باوجود ہمت نہیں کہیں ہارنی. میری ہمت تھی بس لگے رہو, آپ نے ہار نہیں مانی کہیں بھی, چاہے بیمار ہو جاؤ, چاہے فیل ہو جاؤ. تو اس کے بعد فیلوشپ کی باری آئی, تو میں نے سب سے زیادہ کمپیٹیٹو فیلوشپ last year, it was actually the most competitive specialty to get into among all the specialties in US interventional radiology. So I picked it. I'm not naturally good with my hands. اور میں نے کہا نہیں یار, اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, اللہ مالک ہے سیکھ لیں گے. اور بہت لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے بھائی. میں جتنا شکر کروں کم ہے. میں نے فیلوشپ کی, اب مجھے یہ میرا 2 سال ایز این اٹینڈنگ. اب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ I could have given hope at any step during any of my failure. روز میں اللہ کا شکر کرتا ہوں. اللہ کا بہت 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 شکر ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے میڈیسن نہیں چھوڑی. اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں ہر سپلیوں نے بہت بہت پریشانی دی تھی, بڑا دکھ ہوا. اللہ کا شکر ہے میں نے پڑھائی جاری رکھی, MBBS کنٹینیو رکھا. اللہ کا شکر ہے CS اور اسٹیپ 1 کے باوجود میں نے کہا کہ نہیں میں نے ریزیڈنسی کرنی ہے, میں لگا رہتا ہوں, ڈٹا رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ عمر جو مرضی ہو جائے, یو شوڈ کنٹینیو, یو شوڈ ناٹ کوئٹ. یو نو, looking back, I think 3 of the best things that happened in my life were, number 1 میری فزیولوجی کی سپلی فرسٹ ایئر میں بڑا لگی تھی, بورڈ ٹاپر تھا میں, اور میں آ رہا ہوں اور سپلی ہو گئی, تو بہت آپ کو فیل ہوتا ہے, یو آر ناٹ ریڈی فار اٹ. پھر CS کا فیلئر, یو نو, آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہو اور آپ کا CS فیل ہو جاتا ہے, اور اسٹیپ 1 اسٹیپس کے لو اسکور. اور یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے شاید میری پروفیشنل کیریئر پہ, پروفیشنل لائف پہ کوئی افیکٹ آیا, نہیں آیا, بالکل بھی نہیں آیا. شاید میں تھوڑا بہتر پرفارم کر لیتا. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں ان پریشانیوں سے, ان دکھوں سے گزرا اور ان سے آگے نکلا. رائٹ, میں نے ہمت نہیں ہاری وہاں پہ. اگر میں ہمت ہار جاتا تو شاید میں وہیں رہ جاتا اور میں اتنا ہی کمزور ہو جاتا. پوری زندگی I had I came across people who had no faith in my abilities. The best thing I did was to listen to them, but had faith in myself. زندگی میں کچھ ہارنے سے آپ لوزر نہیں بن جاتے. ایکچولی ہارنا جو ہے وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ لائف میں ایک لوزر کیسے نہیں رہنا, آپ نے ایک فیلئر کیسے نہیں رہنا.
اور فیلئر ایکچولی بندہ وہی ہوتا ہے جو صرف ایک اور بار کوشش نہیں کرتا. سکسیس از ایکچولی دی ابلٹی ٹو گو فرام ون فیلئر ٹو اندر وداؤٹ اینی لاس آف انتھوزیازم. سوچو ذرا آپ کہ انشاءاللہ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد جب اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا تو آج جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو کتنی چھوٹی نظر آئیں گی، اور آپ شاید میری طرح بیٹھ کے ان کو سوچ کے ہنسو گے، اور ہو سکتا ہے میری طرح کسی جونیئر کو بیٹھ کے اس طرح میسج دے رہے ہو کہ کوئی نہیں، ہینگ ان دیر، حوصلہ رکھو، اینڈ جسٹ ڈونٹ کوئٹ. اس ویڈیو بنانے کا اور یہ ساری باتیں پبلکلی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن پریشانیوں سے آپ لوگ گزر رہے ہو نا، ان سے میں پچھلے 15 سال میں گزرا ہوں، اور یہ بہت 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 مشکل کا منحوس ٹائم ہے آف انسرٹنٹی، کنفیوژن اینڈ ایکسٹریم اسٹریس. ڈونٹ لوز یور فوکس، دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو ملٹیپل فیلئرز، ملٹیپل ناکامیابیوں کے بعد بھی ڈٹا رہتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا. کہ لائف کے نا کسی بھی ایگزام فیل ہونے کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی زندگی کا یا آپ کی کیریئر کا رخ بدل دے. وہ صرف آپ پہ ہوتا ہے. ملٹیپل ایگزامز، آپ جتنے ایگزامز فیل کرو گے، میں بہت زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بڑی سپلیز آئی تھیں، اسٹیجز فیل ہوئی، سب کچھ، اور آج وہ بڑے کامیاب بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں. تو آپ کو لگتا ہوگا آج بیٹھ کے کہ بھئی یہ سپلی آنے سے، سب اسٹیج فیل ہونے سے شاید آپ کی پروفیشنل کیریئر پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. نہیں ہوتا. ان لوگوں کی بات نہ سنو، ٹھیک ہے؟ مطلب ڈونٹ بی اے سلیکر کہ جان بوجھ کے پڑھائی چھوڑ دو، لیکن محنت کرو. اور نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں یار. اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ڈاکٹرز، مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا آگے کسی پیشنٹ نے، ہاں بھائی کتنی سپلیاں تھیں، اسٹیپ 1 میں کیا سکور تھا، سی ایس میں کتنی اٹیمپٹ تھی. nobody cares, nobody knows, nobody asks, man. تو اپنی پوری کوشش کرو، اور اگر میں کسی کی کوئی ہیلپ کر سکوں تو پلیز فیل فری ٹو ریچ آؤٹ ٹو می. آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ.